السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بات ہے بھائی؟ یہاں ریکارڈر تھا، وہ کہاں گیا؟ آواز آ رہی ہے؟ ہاں، لیکن یہاں ریکارڈر تو تھا نا، وہ کہاں گیا؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ حضرات محترم، تصور معیشت کے حوالے سے یہ مسلسل 5ویں نشست ہے۔ آئندہ نشست انشاءاللہ زندگی رہی رمضان کے حوالے سے ہوگی، پھر رمضان میں بھی تو کھانے پینے سے رکنا، تو رمضان کے ایک تمہیدی جمعے کے بعد پھر یہ جو بقیہ چیزیں یہ دوبارہ شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ، کیونکہ امت کی غذائی حرام ہو چکی ہے، تو اس نے خاک نیک اعمال کرنے۔ جہاں سے بات ہماری ختم ہوئی تھی اسی سے میں آغاز کرتا ہوں۔ گزشتہ نشست میں بات ہوئی تھی دولت کے کمانے اور اس کے خرچ کرنے کے حوالے سے، کسب اور انفاق کے حوالے سے، کہ ساتھ ساتھ سوال تھے: کیوں کمایا، کیا کمایا، کیسے کمایا، کتنا کمایا، کن سے کمایا، کب کمایا اور کہاں سے کمایا، کہاں کمایا۔ یہی سوال خرچ کے بارے میں ہے۔ آپ کیوں خرچ کریں، کیا خرچ کریں، کیسے خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، کن پر خرچ کریں، کب خرچ کریں، کہاں خرچ کریں۔ ان تمام چیزوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام میں نہ اقتناز ہے نہ احتکار ہے۔ اقتناز چاہے وسائل حلال ہوں لیکن دولت کو جمع کر کے اس کے حقوق ادا نہ کرنا، خزانے پہ سانپ بن کے بیٹھ جانا۔ چاہے حلال مال ہو لیکن اس کے حقوق ادا نہ کرنے سے وہ حلال مال بھی ناپاک ہو جاتا ہے، نامراد ہو جاتا ہے۔ اور نہیں اسلام میں احتکار ہے کہ ناجائز وسائل سے دولت کو جمع کیا جائے۔ تو ان مجموعی سوالات اور جوابات سے جو صورت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی جو معیشت ہے وہ تقوی سے باہر نہیں ہے۔ اسلام میں 2 ہی کلاسیں ہیں: بندہ متقی ہے یا غیر متقی، تقوی دار ہے یا اس میں تقوی نہیں ہے۔ ہاں، پھر اس کے اندر مختلف درجے ہیں، تقوی کے مختلف درجات ہیں، اسی طرح جو غیر متقی ہے اس کے بھی مختلف درجات ہیں، لیکن بہرحال اسلام میں یہی 2 کلاسیں ہیں: یا متقی ہوگا بندہ یا غیر متقی ہوگا۔ امارت اور غربت، امیری اور غریبی کی بنیاد پر عزت و ذلت کے معیارات طے نہیں ہوں گے۔ امارت و غربت کا انکار نہیں، مگر یہ معیار نہیں، عزت و ذلت کا معیار نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر معاشی قارون بن کر بھی عزت دار ہو اسلام میں۔ ہمارے نزدیک نہیں، ہمارے نزدیک تو بڑا عزت دار ہوتا ہے بھائی وہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر معاشی قارون بن کر بھی عزت دار ہو، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ غریب خوددار بن کے بھی ذلیل و خوار ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کمانے کے تمام وسائل پر امیر کی اجارہ داری ہو اور امیر صورتحال ایسی بنا دے کہ غریب اس میدان میں اترنے کی جرات ہی نہ کر سکے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ صورتحال اسلام کے نزدیک قطعاً قابل قبول نہیں کہ امیر تر ہوتا چلا جائے اور غریب امیر کی چکی میں پستا چلا جائے۔ یعنی امیر کی جو عمارت کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ غریب مزید پستا چلا جائے، ورنہ امیر جتنا امیر ہو جائے فرق نہیں پڑتا، لیکن امیر کی چکی میں غریب پیسے اور اس بنیاد پر امیر کی عمارت چمکے، اسلام یہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔
کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، اسلام کہتا ہے کہ میں نے تو جو تمہیں معاشی نظام دیا ہے اس میں دولت صرف دولت مندوں کے درمیان گردش نہیں کرتی، بلکہ دولت کا بہاؤ امیروں سے غریبوں کی طرف ہوتا ہے، اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ ایک طرف تعیشات کی بہتات ہو اور دوسری طرف محنت کی بیسک بنیادی اجرت بھی نہ ملے جس پر بندہ نان و نفقے کا بندوبست کر سکے، اتنی بدترین صورتحال اسلام میں نہیں آ سکتی۔ اسلام معاشی اونچ نیچ کو ختم کرنے نہیں آیا، لیکن اسلام غیر فطری معاشی اونچ نیچ کو برداشت کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ غیر فطری معاشی ناہمواری کو اسلام برداشت کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ غیر فطری معاشی اونچ نیچ کی سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ معاشرے میں وہی شعبے زندہ رہتے ہیں، معاشرے میں وہی شعبے زندہ رہتے ہیں جنہیں معاشرہ اپنی ضرورت سمجھتا ہے۔ معاشرے میں ہر قسم کے ڈنگر شامل ہیں جنہیں معاشرہ اپنی ضرورت سمجھتا ہے اور مجبوراً ان کے حق ادا کرتا ہے، بس۔ غیر فطری معاشی اونچ نیچ کی سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ معاشرے میں صرف وہی شعبے زندہ رہتے ہیں جنہیں معاشرہ اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے مجبوراً ان کے حقوق ادا کرتا ہے۔ چند شعبوں کو لے لیں آپ۔ تعلیم کا شعبہ، تعلیم برائے فروخت ہے۔ علم بہت بڑی دولت ہے، یقین نہیں آتا تو کہتے ہیں مالکان سکول سے پوچھ لو، درسگاہوں کے مالکان سے پوچھ لو، علم کتنی بڑی دولت ہے۔ تعلیم، ہم تعلیم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ انسان بننے کے لیے تو حاصل نہیں کرتے، عیاشی کے لیے، اچھی چھوکری مل جائے، اچھی نوکری مل جائے، بس۔ تو تعلیم کے بعد آتا ہے نمبر تفریح کا، کہ تعلیم کی بنیاد پر جو کمایا وہ تفریحات میں اڑا دیں، انٹرٹینمنٹ، اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ آپ خود ہی سوچ لیں، اس مختصر سے نشست میں ان سب پہ بیان نہیں ہو سکتا۔ تعلیم ہے، تفریحات کی دنیا ہے، کھانے پینے کی دنیا ہے۔ تعلیم حاصل کرنا، اچھلنا کودنا، ناچنا ڈانس کرنا، کھانا پینا اور بالآخر دوائی لینے چلے جانا، یہی 5 شعبے ترقی کرتے ہیں مردہ معاشرے میں۔ تعلیم کا شعبہ ترقی نہیں کرتا، تعلیم سے پیسہ ترقی کرتا ہے۔ تعلیم کا شعبہ ترقی نہیں کرتا، تعلیم تو وہاں ترقی کرتی ہے جہاں تعلیم بنیادی حقوق ہوا پانی کی طرح مفت ہوتی ہے۔ جہاں تعلیم برائے فروخت، وہاں تعلیم کیا ترقی کرے گی؟ لیکن پھر اس دوڑ میں ہم یہی کہتے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اللہ نے جن کو پیسہ دیا ہے، جن کو حلال دولت دی ہے، وہ تعلیمی درسگاہوں کی طرف آئیں، تعلیمی درسگاہ قائم کریں، مناسب اپنی تجارت بھی کریں اور بچوں کو اسلامی ماحول دیں تاکہ ہماری آنے والی نسل خراب نہ ہو، گمراہ نہ ہو۔ لیکن تعلیم کی بنیاد پر کھانا پینا، تفریحات، اچھل کود اور بالآخر جا کے دوائی کھانا، تو آپ دیکھیں یہی 2-3 بڑے شعبے کامیاب ہیں۔ تعلیم کا شعبہ دیکھ لیں، دوائیوں کا شعبہ دیکھ لیں، اور جتنی فوڈ سٹریٹس ہیں ان کو دیکھ لیں، اور انٹرٹینمنٹ کے تمام چینلز کو دیکھ لیں اور تمام کرتوتوں کو دیکھ لیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو معاشی، غیر فطری معاشی ناہمواری کی سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ معاشرے میں وہی شعبے زندہ رہتے ہیں جنہیں معاشرہ اپنی ضرورت سمجھتا ہے اور مجبوراً ان کا حق ادا کرتا ہے۔ اور غیر فطری معاشی ناہمواری کی دوسری بڑی نحوست یہ ہے کہ جو شعبے معاشی ناہمواری کا شکار ہو جاتے ہیں ان میں سے جو اہل لوگ ہیں، اہلیت والے لوگ، میرٹ پہ اترے ہوئے لوگ، وہ غائب ہو جاتے ہیں۔
نااہل لوگوں کا تسلط ہو جاتا ہے۔ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں آپ کو، اگر وکیل کو وکالت کا حق نہ ملے، قاضی کو اس کی قضا کا حق نہ ملے، ڈاکٹر کو اس کی میڈیکل کا حق نہ ملے، نوکر شاہی کو اس کا حق نہ ملے نوکری کرنے کا، تو بنائے کون وکیل بنے گا؟ کون قاضی بننا پسند کرے گا؟ کون ڈاکٹر انجینئر بنے گا؟ کون بیوروکریٹ بنے گا؟ بنتے اس لیے کہ معاشرہ حقوق ادا کر رہا ہے۔ مجبور ہو کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، اپنی ساری زمینیں بیچ کے آپ کی جائیداد بڑھاتے ہیں۔ بڑے ہوشیار ہیں ماشاءاللہ وہ لوگ۔ معاشی غیر فطری معاشی ناہمواری کی سب سے بڑی نحوستوں میں سے ایک نحوست یہ ہے کہ جو شعبے معاشی ناہمواری کا شکار ہو جاتے ہیں ان میں نااہل لوگوں کا تسلط ہو جاتا ہے۔ اہل لوگ غائب ہو جاتے ہیں، برین کہیں اور ڈرین ہو جاتا ہے۔ پھر میرٹ کے جنازے نکلتے ہیں، امانت، دیانت، صداقت، شجاعت کے جنازے نکلتے ہیں۔ دھوکہ، فراڈ، خیانت، اقربا پروری یہ راج کرتی ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آج آپ دیکھ لیں، اور یہ بھی یاد رکھیے، ایسے معاشرے میں، جس معاشرے میں غیر فطری معاشی ناہمواری ہوتی ہے، اس میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا طبقہ اہل فکر و دانش کا ہوتا ہے۔ اہل فکر و دانش کا ہوتا ہے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا طبقہ، اور سب سے زیادہ لطف اندوز ہونے والا طبقہ، غافل کر دینے والا طبقہ ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ ہماری لہویات کو دیکھ لیں، لہو و لعب، کھیل کود کو، ہماری لغویات کو دیکھ لیں۔ اشارے کر رہا ہوں چونکہ یہ اصولی باتیں ہو رہی ہیں، اب آگے رمضان ہے تو میں نے تھوڑا سا موضوع بدلنا ہے، لیکن پھر اسی طرف واپس آنا ہے۔ ہماری لہویات کو دیکھ لیں، لہو و لعب، کھیل تماشوں کو، ہماری لغویات کو دیکھ لیں، بیکار کاموں کو، ہماری مکروہات کو دیکھ لیں، ہمارے محرمات کو دیکھ لیں جو چیزیں حرام ہیں، بلکہ مباحات کا دائرہ دیکھ لیں۔ جس معاشی تنگی میں یہ ریاست مبتلا ہے اس میں تو مباحات کا دائرہ بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ جس چیز کی پرمیشن ہوتی ہے اس کی پرمیشن بھی روک لی جاتی ہے۔ تو معاشی ناہمواری کا شکار معاشرے میں سب سے زیادہ اہل فکر و دانش کا طبقہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ عوام کے مزاج کے خلاف چلتا ہے۔ عوام الٹی سمت میں جا رہی ہوتی ہے، وہ پکڑ کے سیدھی سمت میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ الٹی چال چلنے والے ان کو اپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں یا معاشرے کا بیکار پرزہ سمجھ لیتے ہیں۔ ان مولویوں کو کیا آتا ہے؟ واز ہی کرتے ہیں نا۔ کسی دن پتہ نہیں میں نے کسی سے بات سنی، میں کہا انبیاء بھی واز ہی کرتے تھے، بتاؤ اب ذرا سامنے آؤ، ہمارے ہمت ہے تو ہم سے بات کر کے دیکھو، پھر دیکھتے ہیں تمہارا علم کہاں کھڑا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ مقابلے کی بات تب کریں گے جو ہم پر حملہ کرے گا، نہیں اللہ ہمیں عاجزی نصیب فرمائے، لیکن جہاں مقابلے کا میدان ہو وہاں عاجزی نہیں چلے گی، وہاں پھر مقابلہ چلے گا۔ آ جائیں کمپٹیشن کر لیتے ہیں۔ دو کلاسیں پڑھی نہیں ہوتی ہیں، کہتے مولوی کو معیشت کا کیا پتہ ہے، تمہارے آباء و اجداد کو پتہ ہے معیشت کا، آ جاؤ ہمارے ساتھ، معیشت کسے کہتے ہیں ہم تمہیں سمجھائیں، تمہاری تعلیم بھی ہم تمہیں سمجھا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم نے ایک تعلیم حاصل نہیں کی، 3 4 5 کی، اللہ کا شکر ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ معاشی غیر فطری معاشی ناہمواری کی سب سے بڑی سزا اللہ اس معاشرے کو یہ دیتے ہیں کہ معاشرے میں جو اہل فکر و دانش کا طبقہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ پس جاتا ہے۔ تو پھر قیادت کتوں کے ہاتھ میں آئے گی نا، شیروں کے ہاتھ میں کہاں آئے گی؟ کتوں کی عادت میں قیادت آ جائے تو وہ تو اب شیر بھی کتے بن جاتے ہیں،
اور کتوں کی قیادت شیر کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ کتے بھی شیر بن جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یعنی کتنی غضب کی بات ہے خدا کی قسم. جو بچے سکول میں جا کے بستر چھوڑ کے باہر جا کے کھیلتے رہے وہ اس معاشرے کے ہیرو بنے ہوئے ہیں. خدا کی قسم سوچ کے دل پھٹتا ہے. جن کو کسی ہوٹل میں ویٹر کی جاب نہ ملے, جن کو زیادہ سے زیادہ برتن مانجنے کی نوکری ملے, آج 24 گھنٹے میڈیا ان کی ٹانگ اٹھانے کو دکھاتا ہے. دائیں ٹانگ اس طرح اٹھ رہی ہے, بائیں ٹانگ اس طرح اٹھ رہی ہے, بلہ ایسے اوپر جا رہا ہے, گین باؤنڈری یوں کراس کر رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ والی بال بچپن میں بھی ہم نے تھوڑی بہت, میں نے بھی کھیلی والی بال, لیکن اس میں مجھے اتنا چس نظر نہیں آیا. اور چند دن پہلے یہ میں ٹک ٹاک میں نے دیکھی, یا یہ ریل شیل, یہ باہر کے ملکوں میں انہوں نے والی بال کو بھی اتنا چس والا بنا دیے, بندہ والی بال دیکھتا رہ جاتا, یار یہ والی بال ہے. یعنی جس چیز کو انہوں نے پروٹیکشن دینی ہوتی ہے, فروغ دینا ہوتا ہے, اس کے اندر وہ چارم, وہ کشش پیدا کرتے ہیں کہ بے کشش چیز بھی پرکشش ہو جاتی ہے, چڑیل بھی حور بن جاتی ہے. یہ چڑیلوں کو حور بننا تو ہم آئے دن میڈیا میں دیکھتے ہیں. ایک ایک فٹ پینٹ لگاتے ہیں, ڈینٹنگ پینٹنگ, اس کے بعد ہمارے ساتھی دیکھ کے وہ مر رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں یہ کیا حور ہے. یار ہم نے زیارتیں کی ہوئی, ہمیں پتہ ہے یہ ڈینٹنگ پینٹنگ والی مخلوق ہے. یہ تو 1 گھنٹے تک ڈینٹنگ پینٹنگ کے بغیر یہ کیمرے کو فیس نہیں کر سکتے. اب تو مولوی حضرات بھی ڈینٹنگ پینٹنگ کرواتے ہیں. آپ حیران ہوں گے, میڈیا پہ جائیں تو وہ لڑکی ایسے ایسے مولویوں کی ادھر مار رہی ہوتی, مولوی صاحب گال ایسے کر کے آگے بیٹھا ہوتا. میں کیا بتاؤں آپ کو. یہ ہے وہ تفریحات کا شعبہ جن کے ہاں پیسہ ہے. ایک دفعہ ایک شعبے میں بیٹھا ہوا تھا, کافی عرصے پہلے کی بات ہے, 2-3 سال یا اس طرح. سب ہم مولوی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جناب علی. وہ آئی ایک, اس نے جناب علی ڈینٹنگ پینٹنگ شروع کر دی سیٹ پر ہی. حالانکہ میک اپ روپ الگ ہوتا ہے سارا, تو اب مردوں کی بھی بہت زیادہ ڈینٹنگ پینٹنگ ہوتی ہے. میں نے ایسا دیکھا تو ہر مسلک کا مولوی بیٹھا ہوا ہے میرے سمیت. ہر مسلک کا مولوی جناب علی ڈینٹنگ پینٹنگ کروا رہا ہے. وہ معمولی پف شپ ہوتا ہے, مرد اتنے زیادہ نہیں کرواتے, یہ تو ڈینٹنگ پینٹنگ عورتوں کی زیادہ ہوتی ہے. میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا. میں بھی شرارت سے خاموش رہا. میں نے کہا اب میں ان کو عملی طور پہ جواب دوں گا. اگر میں نے کوئی جواب دیے, میں ان سے عمر میں بھی چھوٹا ہوں, شاید یہ مائنڈ کر جائیں گے. میں خاموش رہا. جب وہ میرے پاس پہنچی وہ خاتون, تو میں نے ناگواری کا اظہار کیا. میں نے کہا نہیں آپ چلے جائیں. اوپر سے مجھے پروڈیوسر نے, چونکہ مائک شائک لگے ہوتے ہیں, جی یہ ریکوائرمنٹ ہے. میں نے کہا نہیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں صرف وہ تھوڑا سا آپ کی چمک آ رہی ہے. تو میں کہا کسی مرد کو بھیجو, اگر چمک آ رہی پاؤڈر ہی لگانا ہے کسی مرد کو بھیج دو. نہیں ہے. میں کہا پھر میں یہ نہیں ہو سکتا, سوری کچھ بھی نہیں ہوا. پھر میں وہیں بیٹھ کے پروگرام کیا. میں کہا ایسا نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہوگا. اب پتہ نہیں ساتھ والے مولویوں کو پسینہ آیا کہ نہیں, میں نے اب مجھے یاد نہیں ہے. کیا بتاؤں آپ کو. میں اس کا اثر ان ملاؤں پر بھی ہو چکا ہے سارا کا سارا. یعنی خدا کی قسم حد ہو گئی ہے. جن کو برتن مانجنے کی نوکری نہ ملے وہ اس ملک کے ہیرو بنے ہوئے ہیں. ان کے لیے پورا مال روڈ بلاک ہوتا ہے, وی آئی پی ٹریفک بھی بند ہو جاتی ہے. کیوں؟ ان پڑھ لڑکے سکولوں سے بھاگ کے, بستے چھوڑ کے, دوسروں کی تعلیم کا بیڑا غرق کرنے والے, گھروں کے شیشے توڑنے والے, اور اپنے ساتھ ہزاروں لاکھوں لڑکوں کو لگا کے ان کی تعلیم کا بیڑا غرق کرنے والے, اور بوڑھے ماں باپ کو بے سہارا کرنے والے. بوڑھے ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ پڑھ لکھ جائے گا, نوکری کرے گا, اچھا کمائے گا, ہمارا بڑھاپا اچھا گزرے گا. وہ لاکھوں لگا لڑکوں میں سے صرف 11 لڑکے اوپر آتے ہیں, ان کو چن لیتے ہیں, ان کو دکھاتے ہیں کہ قوم ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے. یہ دیکھو کشمیر کا بھی بدلہ نکل گیا, فلسطین کا بدلہ نکل گیا, چیچنیا کا, بوسنیا کا, شام کا, عراق کا, یمن کا, لبنان کا, سارا غصہ نکال کے پوری دنیا فتح کر لیتے ہیں. ایک چھکا کیا لگایا, سارے غم ان کے غلط ہو جاتے ہیں. یہ ہوتی ہے معاشی ناہمواری کی نحوستیں, بے برکتیاں, کہ جب فکر و دانش والے لوگ, دانشور اور مفکر اس معاشرے سے غائب ہو جائیں, نااہل لوگوں کا تسلط ہو جاتا ہے,
وہ نااہل لوگ قوم کو کان سے پکڑ کر الٹی چال چلاتے ہیں، کیونکہ وہاں کا دانشور مفکر اپنے پیٹ کے لالے پڑ جاتے ہیں اس کو. وہ صحابہ تھوڑی تھے پیٹ پر پتھر باندھ کے بھی ہمت نہ ہارے. اس لیے جو شعبہ معاشی ناہمواری کا شکار ہے، میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ وہ خیانت کرنے کی بجائے، دھوکہ اور فراڈ کرنے کی بجائے اپنے حق کا مطالبہ کرے، اپنے حق کا احساس دلائے. میرا حق ہے، جس طرح ایک ڈاکٹر کا حق ہے فیس لینا، ایک وکیل کا حق ہے فیس لینا، ایک آرکیٹیکٹ کا حق ہے فیس لینا، میرا بھی حق ہے کہ میں اپنی دانش کی فیس تم سے وصول کروں. اسے احساس دلائے، مانگے نا، اور ساتھ ساتھ اپنی روزی کے لیے پارٹ ٹائم کچھ نہ کچھ کام کرے. کیوں ضروری نہیں آپ احساس دلائیں تو بے حس کو احساس پیدا ہو. وہ حس والے بڑے کم ہوتے ہیں جن کو احساس ہوتا ہے. معاشرہ کی اکثریت بے حسوں پر مشتمل ہوتی ہے. وہ ان پڑھ ہو کے لاکھوں کماتے ہیں تو ان کو کم لگتے ہیں، اور کوئی پڑھا لکھا ان سے تنخواہ کا مطالبہ کرے، ہوئی مولوی صاحب اچھا اتنی تنخواہ دیں آپ کو، تو ان پڑھ ہے دکان پہ بیٹھ کے اتنا کماتا ہے، تو تجھے اعتراض کیوں نہیں ہوتا؟ کیا مجھے اتنا نہیں کمانا چاہیے، چلو دکان رات بند کرتے ہوئے سارا صدقہ کر کے چلا جاؤں. اس لیے اپنے حق کا احساس دلائیں، اپنے حق کا مطالبہ کریں، ساتھ اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرنے کی بھی کوشش کریں. احساس ہو گیا سو بسم اللہ، نہیں ہوا کوئی فرق نہیں پڑتا، مر جانا گوارا کرے، لیکن دھوکہ فراڈ اور خیانت نہ کرے. اور یہ دھوکہ، یہ فراڈ، یہ خیانت مولویوں کے اندر بھی آ چکی ہے. آج مولوی اس کی اتنی کم تنخواہیں، جیسے میں پہلے بھی کہتا ہوں، میرا تو ایک لطیفہ ہی بن چکا ہے کہ پٹھان نسوار کے برابر تنخواہ دیتے ہیں مولوی کو، اور پنجابی سگریٹ کے برابر دیتے ہیں. کیا کرے گا وہ؟ پھر مولوی صاحب کیا کرتا ہے؟ یا نکاح کا انتظار کرتا ہے، یا جنازوں کا انتظار کرتا ہے، یا ہدیوں کا انتظار کرتا ہے. یہ معاشرے کا دکھ درد ہے کہ نہیں؟ میں ایسی باتیں کرتا ہوں تو کئی دفعہ میرے اپنے ساتھی کہتے ہیں تو ہائی کورٹ میں اچھی تنخواہ لے رہا ہے تو ایسی باتیں کرتے ہیں. میں صرف تنخواہ کی بات نہیں، میں اپنے بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے بھی مضبوط ہوں الحمدللہ. ایسی بات نہیں ہے، میں فخر سے نہیں کہہ رہا، میں شکر سے کہہ رہا ہوں. لیکن آپ لوگوں کو، آپ سب جتنے بھی ہیں، اسی طرح بہت سے وکلاء ہیں، ان کی وکالت صحیح نہیں چلتی. اگر آپ اپنے ضمیر کے مطابق اپنی وکالت چلانا چاہتے ہیں، پارٹ ٹائم اپنا کوئی نہ کوئی شعبہ رکھیں تاکہ آپ کا ضمیر پھسلے نہ. یہ ضمیر بڑا کمزور ہے، یہ اپنی وجہ سے نہ پھسلے، بچوں کی وجہ سے پھسل جاتا ہے. یہ اپنی وجہ سے نہ پھسلے، بیوی کی وجہ سے پھسل جاتا ہے. یہ اپنی وجہ سے نہ پھسلے، فیملی کی وجہ سے پھسل جاتا ہے. اس کو پھسلنے سے روکنا ہے. اس کو پھسلنے سے روکنے کے لیے حلال معیشت بہت بڑا ذریعہ ہے. لا الہ الا اللہ، حلال معیشت بہت بڑا ذریعہ ہے. ہمارے ایمان کو حلال معیشت کا سہارا چاہیے. اگر حلال معیشت نہ ہوئی ہم کفر تک جا سکتے ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ بندے کی غریبی اسے کفر تک پہنچا دے. تو معاشرے کا جو اہل فکر و دانش طبقہ ہے وہ ٹھگیاں نہ مارے. ہر شعبے کے اندر انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، لیکن جب وہ امتحان میں گر پڑتے ہیں تو ٹھگیاں مارتے ہیں. مولوی صاحب کے پاس چندہ آتا ہے تو وہ تعویل کرتا ہے، اچھا یا اس طرح میں اپنی ذات پہ خرچ کروں. ارے تعویل کرنے کی بجائے صاف صاف اپنے ساتھیوں کو احساس دلاؤ، یہ میرا حق ہے، تمہارے اوپر لازم ہے. نہیں دو گے، اگر میں نے خیانت کی میں مجرم ہوں گا، لیکن بچو گے تم بھی نہیں اللہ کے پاس، کیونکہ میرے خائن بننے میں تمہارا ہاتھ ہے، تم نے میرا حق ادا نہیں کیا تھا. احساس دلائیں انہیں. لیکن آج اسپیشل مولوی صاحب احساس دلانے کی بجائے جنازوں اور نکاح کے پیسوں پہ گزارا کر رہا ہے. اور جس وکیل صاحب کی اگر وکالت نہیں چلتی اور خدا نخواستہ وہ ایک متقی انسان نہیں ہے، وہ پھر ہر قسم کا کیس پکڑ لیتا. اگر اس نے تھوڑی سی فیس طے کی ہے تو پھر ہڈن فیسیں ساری آہستہ آہستہ سامنے آتی رہتی ہیں. جو آتا رہتا ہے وہ تنگ ہوتا ہے، جی وکیل جی میں نے تو اتنا طے کیا تھا، وہ اس کے ہاتھ میں پھنس چکا ہے، منشی کو اتنا دینا، فلاں کو اتنا دینا، فلاں کو اتنا دینا، فلاں کو اتنا دینا، وہ ایک لمبی لائن لگ جاتی ہے. بھائی خدا کے لیے ان چیزوں سے باز آ جائیں، کچھ بھی نہیں رکھا ان چیزوں میں. اگر آپ نہیں لے سکتے آپ اپنے حق کا صحیح مطالبہ کریں، جی یہ میرا حق بنتا ہے، ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی، بس ہڈن چیزیں ختم.
تو وہی بات ہو رہی تھی، یہ ساری نحوستیں، یہ ساری بے برکتیاں غیر فطری معاشی ناہمواری کے نتائج ہیں، جس میں صرف اچھلنے والے، کودنے والے، ٹھمکے لگانے والے اور معاشرے کو غافل کر دینے والے، حرام کاریوں میں پڑنے والے، مکروہات میں پڑنے والے عیش کرتے ہیں عوام کے پیسے کے اوپر، اور جو جتنا پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ اتنا بیچارہ رگڑے کھاتا ہے۔ اسلام کے معاشی نظام میں ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے اپنی برادری پر کہ وہ ان چیزوں پہ کھل کے نہیں بولتے، خصوصاً علماء کے حوالے۔ وہ کہتے ہیں یار ہماری ذات آتی ہے۔ میں کہا تمہاری ذات آتی کیا فرق پڑتا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، آنے دو، میں بات کر رہا ہوں، میری ذات نہیں آتی، میرے ساتھی یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کا الزام سننا، آپ کے تانے سننا میرے لیے آسان ہے جہنم کی آگ سے، قبر کی آگ سے۔ میں آج آپ کا تانا نہ سنوں، سر نیچے بیٹھ کے بیٹھوں، اور کل اللہ مجھے پکڑے، ہاں محتمیم صاحب تشریف لاؤ، ایک مسجد بنائی تھی آپ نے، ایک مدرسہ بنایا تھا، اتنا چندہ آیا تھا، باقی چندہ کہاں گیا، ذرا حساب دو۔ تو بہتر نہیں کہ میں آپ کے تانے کھاؤں اور جہنم سے بچوں، خیانت نہ کروں؟ اسی طرح ہر شعبے میں نے تو ایک آدھ شعبے کی مثال دی، علماء اور وکلاء کی، کیونکہ دونوں شعبوں سے میرا تعلق ہے، تو اس لیے دونوں شعبوں پر میں زیادہ بہتر شاید بات کر سکتا ہوں، تو اس لیے بات کی، ورنہ ہر شعبے کے اندر ایسا ہی ہے۔ نہیں جی قسم خدا دیے میں نے 12 روپے دیا ہی تو انہوں 11 روپے دے رہا ہے، تو حاتم تائی بیٹھا ہوا ہے کہ تجھے 12 روپے کی پڑی تو 11 روپے کی دے رہا ہے؟ تو نے دکان کھولی ہے یا تو حاتم تائی بن کے بیٹھا ہوا ہے یہاں؟ بھائی صاف بتاؤ آپ نے کتنا کمانا ہے۔ اگر آپ نہیں بتاتے نہ بتاؤ، شریعت نے آپ کو اتنی اجازت دی ہے، ہاں بھائی یہ چیز اتنے کی وارے میں آتا تو لے لیں، نہیں تو نہیں۔ شریعت نہیں کہتی یار آپ کھال نہ اتاریں، بس نہیں قسم خدا دی میں نے 12 دی پئی تو انہوں 11 دی دے رہا ہوں۔ بھائی آپ یہاں کوئی ماتم تائی بیٹھے ہوئے، آپ کو 12 کی پڑی اور آپ 11 کی دے رہے ہیں مجھے؟ یہ ہر شعبے کے اندر ہے۔ امانت پہ آئیں اور میرٹ کے اوپر آ جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حلال کمانے کے لیے کوئی ایسا شعبہ بھی اختیار کر لیں جسے آپ کو شرم آتی ہو لیکن آپ کے گھر میں حلال روزی پہنچتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں حرام سے شرم نہیں آتی، یہ ہمارے معاشرے کی نحوست ہے، اس غیر فطری معاشی اونچ نیچ کی نحوست ہے۔ ہمیں حرام سے شرم نہیں آتی، حلال سے شرم آتی ہے۔ جب بیرون ملک جاتے ہیں تو وہاں پھر کتے بھی نہلاتے ہیں، میموں کی نکرے بھی دھوتے ہیں، گٹر بھی صاف کرتے ہیں، شراب خانوں کے باہر نوکریاں بھی کرتے ہیں، گارڈ بن کے کھڑے ہوتے ہیں، جان بھی کیا کہتے ہیں خطرے میں ڈالتے ہیں۔ وہاں شرم نہیں آتی، شرم اپنے ملک میں آتی ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرات محترم، بات یہ ہے جو آپ سے بات ہو رہی ہے، اسلام یہی وجہ ہے اپنے معاشی شعبے میں بھی قانون سازی سے بھی زیادہ ذہن سازی پہ زور دیتا ہے۔ اسلام اپنے معاشی شعبے کے اندر بھی، آپ اندازہ کر لیں، قانون سازی سے زیادہ ذہن سازی پہ زور دیتا ہے، اندر انقلاب برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور 3 باتیں کرتا ہے کہ بھائی رازق اللہ ہے، اللہ کی ضمانت پہ تم یقین کر لو۔ ایک، یہ دنیا گزرگاہ ہے، تکلیف آ بھی گئی تو یہ عارضی تکلیف ہے، اور تیسری کیا کہتے ہیں، اور آخرت ابدی زندگی ہے، اس کی تیاری کر لو۔ اور تیسری یا چوتھی سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ اس گزرگاہ میں رہتے ہوئے، اصول پر رہتے ہوئے اگر معاشی تنگی کا شکار بھی ہو جاؤ تو اس کو اللہ کی حکمت سمجھ لو کہ میرے حق میں یہی بہتر تھا، میری کوشش کے باوجود اللہ نے مجھے معاشی تنگی میں رکھا ہے، اس کا مطلب میرے حق میں یہی معاشی تنگی بہتر ہے، میرا ایمان اسی میں محفوظ ہے۔ اسلام ذہن سازی کرتا ہے، اسلام معاشیات کا حل بھی تقوی بتاتا ہے، تقوی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے مصیبت سے نکلنے کی راہیں سمجھا دیتا ہے، اور ایسے بے نام و نشان راستوں سے رزق دیتا ہے کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس محدود سی زندگی میں نے ایک نہیں کئی بار مجھے یہ تجربہ ہوا ہے، اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تقوی کیا ہے؟
تقوی اسباب پہ اعتبار کرنے کا نام نہیں ہے، تقوی اسباب پیدا کرنے والے مسبب الاسباب اللہ پہ یقین کرنے کا نام تقوی ہے۔ پورے قرآن کریم کو دیکھ لیں، قرآن کریم آپ کو معاشی جال سے نکلنے کے لیے، معاشی تنگی سے نکلنے کے لیے فیملی پلاننگ میں نہیں ڈالتا، خاندانی منصوبہ بندی میں نہیں ڈالتا، انسان کے خود ساختہ شیطانی سوچوں میں نہیں ڈالتا، بلکہ آپ کو باقاعدہ راہیں بتاتا ہے کہ آپ نے معاشی تنگی سے نکلنا کیسے۔ چند ایک آیتیں پڑھ دیتا ہوں، وقت کا میں دیکھ لیجئے، ایک میں نے یہ پڑھ لی، اگلی دیکھ لیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ ایک بستی کی مثال تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، اس بستی میں دونوں چیزیں بڑی فراواں تھیں، امن تھا، چین تھا، اور رزق بھی کشادہ تھا۔ یہی دو بڑی چیزیں ہوتی کسی بھی معاشرے کی کامیابی کی، کہ اس معاشرے میں امن ہو اور اس معاشرے کے اندر معاشی استحکام ہو، معاشی استحکام اور امن سکون۔ کہا ہر چیز ان کو وافر مقدار میں آ رہی تھی، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے انہیں وافر بافراغت کشادہ رزق مل رہا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے اس کے جھکنے کے بجائے اس کے سامنے ناشکری کی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اللہ نے ان کے دن پھیر دیے، الٹے کر دیے، اور پھر کیا کر دیا؟ اللہ نے انہیں بھوک میں مبتلا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بے امنی میں مبتلا کر دیا۔ تو یہ کیا اصول مل گئے؟ بے امنی کب ختم ہوگی؟ بھوک کب ختم ہوگی؟ جب اللہ کا شکر ہوگا، تقوی آئے گا۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس رب بیت اللہ کی عبادت تم کرتے رہو جو تمہیں بھوک میں کھلاتا ہے، خوف میں امن دیتا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ بھوک میں آپ کو بھوک نہ لگے، وافر ملے، خوف میں بے خوفی ہو جائے، خوف نام کی چیز ختم ہو جائے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم رب کی عبادت، اطاعت اور جو اصول زندگی اللہ نے اوپر سے نبی کو فراہم کی تم اس پہ آ جاؤ، تمہاری ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ کوئی تھریٹیکل باتیں تو نہیں ہیں۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بعد کی ہماری خلافتیں، سلطنتیں نظر نہیں آتی؟ یہ تو صرف انڈیکیشن دے رہا ہوں۔ جو نبی پیٹ پر پتھر باندھ دیتے، اس کے بعد اسی نبی کی امت کتنی خوشحال ہو گئی اور کتنا امن ہو گیا اس معاشرے میں، اور پھر واپس کایا پلٹ گئی، دوبارہ الٹے ہو گیا ہم، جہاں سے چلے تھے وہاں سے وہیں واپس جانا شروع ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم آسمان سے ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے! اللہ سے بڑھ کر کوئی پلانر ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر یہ لوگ تورات و انجیل کے نام لیوا تورات کے احکامات کو نافذ کرتے اپنی ریاست پہ اور اپنے جسم پہ، انجیل کے احکامات کو نافذ کرتے اور ان تمام احکامات کی اتباع کرتے جو اللہ نے اوپر سے اتارے ہیں، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ ان کو اتنا رزق دیتا، اوپر سے بھی کھاتے، نیچے سے بھی کھاتے، ان کی اوپر نیچے رزق ہی رزق ہوتا۔ لا الہ الا اللہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری ہدایتوں سے اعراض کرے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ جناب راحت اور چیز ہے، سامان راحت اور چیز ہے، ضروری نہیں آپ کے پاس راحت کے اسباب ہو تو راحت ملے، راحت کے اسباب ہوتے ہوئے راحت نہیں ہوتی، بے چینی ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ پھر لا الہ الا اللہ، پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے۔ تقوی پہ آ جاؤ، تمہارے دن پھر جائیں گے۔ آج ہمارے معاشی فسادات کی اصل جڑ یہ ہے، سرچشمہ یہ ہے کہ انسان نے اللہ کو نکال کے خود کو اللہ کی جگہ رکھ لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق دینے والا میں ہوں، ضمانت میری ہے۔ ذو القوۃ المتین، ایسی قوت والا جس کے رزق کی فراہمی پر کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔
لیکن انسان نے کیا کیا؟ کہا نا 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 نا، اللہ مخلوق بڑی ہو گئی ہے، آبادی بہت ہو گئی ہے، وسائل کم ہیں، مسائل زیادہ ہیں، لہٰذا اس نے اللہ کو سائڈ پہ کر کے مرکزی جگہ اپنے آپ کو دے دی اور ضبط تولید کا کام شروع کر دیا اور خاندانی منصوبہ بندی شروع کر دی، جس سے جتنا زنا پھیلا اس پر ایک پورے 24 گھنٹے بھی لگ جائیں تو کم ہے۔ اس معاشرے میں زنا کی وبا تب عام ہوئی جب یہاں منع حمل کی گولیاں آئیں اور یہاں ناجائز طریقے سے حمل کو گرایا گیا اور گولیاں سرکار نے دیں، سارے کام ہوئے، تو جو صرف معاشرے سے ڈرتے تھے انہوں نے بھی ڈرنا چھوڑ دیا۔ ایک اللہ کی منصوبہ بندی تھی اور ایک بندے کی منصوبہ بندی۔ اللہ کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام کی زبان سے اللہ کہہ رہے ہیں، نوح علیہ السلام اپنی کارگزاری 950 سال کے اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، مولا میں نے اپنی امت کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن میری امت سمجھی نہیں، سدھری نہیں۔ میں نے تو کہا اپنے پروردگار سے تم استغفار کر لو، تقوی پہ آ جاؤ، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ کیا دے گا تمہیں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلادھار بارش کرے گا، ہر طرف باغات، لہلہاتی فصلیں۔ ویمددکم باموال وبنین، اللہ تمہیں مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میں تمہیں فیملی پلاننگ کے طریقے سمجھا دوں گا، تم نے یوں فیملی پلاننگ کرنی ہے۔ جن ممالک نے فیملی پلاننگ کی، آج وہی ممالک اپنے معاشی استحکام کے لیے بچے چاہ رہے ہیں، بچے زیادہ پیدا کرو۔ خدا کے نظام میں جو دخل کر دینے کی کوشش کرے گا خدا اس کو اوندے منہ گراتا ہے۔ آج کینیڈا اپنے معاشی استحکام کے لیے آبادی بڑھانا چاہتا ہے، آج جاپان اپنے معاشی استحکام کے لیے آبادی بڑھانا چاہتا ہے، اور آج یہاں ہمارے کھوتے دماغ کے دانشور اپنے معاشی تنگی کو کنٹرول کرنے کے لیے فیملی پلاننگ 100 سالہ پرانا حربہ استعمال کرنے کے لیے قوم کے سامنے آ کر دعوتیں دیتے ہیں، فیملی پلاننگ کرو۔ ارے بھائی فیملی پلاننگ کو چھوڑو، تم یہ پلاننگ کرو اس معاشرے میں عیاشیاں نہیں ہونی چاہیے، اس معاشرے میں حرام کام نہیں ہونی چاہیے، لغویات، محرمات، مکروہات، جبکہ مباحات کا دائرہ بھی اس عرصے میں تنگ ہو جانا چاہیے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ تمہیں میں مال دوں گا، اولاد دوں گا، اور مال اولاد سے پہلے کیا کہتے ہیں کہ میں تمہیں رزق کی برسات تمہارے اوپر برسا دوں گا۔ یہ کہتے ہیں نا نا نا، اللہ آپ کو تو انا للہ سمجھ ہی نہیں، سمجھ تو ہم ہیں، یہ جدید دنیا ہے، گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ کہنے والے کے بارے میں اگر فیملی پلاننگ ہوتی تو وہ آج کہہ بھی نہیں رہا ہوتا، پتہ نہیں کہاں ہوتا۔ اور خود بتائیں جس نطفے سے انسان پیدا نہ ہو وہ نطفہ آخر کہاں چلا جاتا ہے؟ نظر گٹر ہو جاتا ہے۔ شکر نہیں کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں فیملی پلاننگ کا حصہ نہیں بنایا، نظر گٹر نہیں کیا، بلکہ ایک ثبوتہ انسان سالم پیدا کیا جو آج اتنی غلط سوچ دے رہا ہے معاشرے کو۔ اللہ معاشی تنگی کا کیا حل پیش کرتا ہے، اور بندے نے اللہ کی جگہ لے لی انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اپنے معاشی تنگی کا حل پیش کر رہا ہے۔ یہ منافقت راج کر رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہم نے اللہ کی طرف نہیں آنا۔ یہ معاشی تنگی آبادی کی کثرت کی وجہ سے اگر ہوتی تو یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ انبیاء اس کا پرچار کرتے۔ دنیا کا کوئی بڑا مسئلہ جس پر انسانیت کا دار و مدار ہو، انبیاء بتائے بغیر نہیں گئے اس دنیا سے۔ کوئی بڑا مسئلہ جس پر انسانیت کی بقا کا اور اس کے ارتقاء کا دار و مدار ہو، بتائے بغیر نہیں گئے، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے جو کرنا ہے اپنے نمائندوں کے ذریعے بتا دیا ہے۔ مدینہ تھا، معاشی تنگی تھی، پیٹ پر اللہ کے رسول پتھر باندھ رہے تھے، صحابہ نے بھی پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اس وقت کیا اللہ کے نبی نے کہا بچے کم پیدا کرو، بچے کم پیدا کرو، بلکہ کہا بچے زیادہ پیدا کرو۔ مردم شماری ہوتی تھی، اب ہماری تعداد کتنی ہو گئی ہے؟ گھروں میں بچے گنے جاتے تھے اور حالت کیا تھی؟ پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں۔ نبی کی ذہانت، نبی کی وزڈم، قرآن کی آیات آج کے نام نہاد مسلمان کو نظر نہیں آتی۔ اسے کارل مارکس نظر آتا ہے، اسے روسو نظر آتا ہے، اسے نونسکی نظر آتا ہے، اسے چومسکی نظر آتا ہے، لیکن نہ اللہ نظر آتا ہے، نہ اللہ کا رسول نظر آتا ہے۔ یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہماری منافقانہ روش خدا کی قسم عروج پر ہے۔ یہ معاشی تنگی کو دور کرنے کے لیے شراب پہ ٹیکس لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ مری بروری کتنا ٹیکس دیتا ہے، کیا کہتے ہیں سال کا پاکستان کو؟
اس سے معاشی تنگی دور ہوتی ہے. یورپ کے ایک وزیر نے کسی دور میں کہا تھا خدا کے لیے سگریٹ نوشی کم نہ کرو, اس سے اتنا ٹیکس ملتا ہے ہماری حکومت کو. کیا بات کروں, کس زخم پہ بات کروں میں. لا الہ الا اللہ. ہماری ریاست کا ایک حصہ شراب کو محدود دائرے میں جائز کرنے کے لیے قانون بناتا ہے. ہمارے ریاست کا دوسرا شعبہ اس کو درآمد کرنے کی اجازت دیتا ہے. ہماری ریاست کا تیسرا شعبہ اسے حرام قرار دیتا ہے, وزارت مذہبی امور. اور ہماری ریاست کا چوتھا شعبہ اس کی ترویج کرتا ہے, وزارت سیاحت. ہماری ریاست کا پانچواں چھٹا شعبہ اس پر ٹیکس لیتا ہے, وزارت مال. اور ہماری ریاست کا ایک ساتواں شعبہ نشہ کرنے والوں کو گرفتار کرتا ہے, اور ہماری ریاست کا ایک شعبہ گرفتار کرنے والوں کو رہا کرتا ہے. یوں سب مل کے ریاست کو ماشاءاللہ اتفاق سے چلا رہے ہیں. کہاں جائیں گے آپ, خدا کی قسم کہاں جائیں گے؟ مجھے اللہ کا دین عزیز ہے, یہ ممبر اتنا عزیز نہیں ہے. میں اس ممبر پہ بیٹھا ہوں اللہ کے دین کے لیے بیٹھا ہوں. میں اللہ کے دین کے لیے ہر چیز کی قربانی دے سکتا ہوں, لیکن اللہ مجھے آزمائش میں نہ ڈالے. یوں ہم سب مل کے ریاست چلاتے ہیں. اگر اس صورتحال پہ کوئی غور کرے, دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں, یا وہ وحشی ہو جائے گا یا وہ سرنڈر ہو جائے گا. تو میں نے بھی بڑا غور کیا کہ میں وحشی بنوں کہ سرنڈر بنوں. میں کہا میں سرنڈر ہو جاتا ہوں. میں سرنڈر ہو چکا ہوں آپ کے سامنے, صاف بات ہے. اب میں ریاست کے ہر فرد کو, ریاست میں پلنے والی ہر مذہبی سیاسی جماعت کو, ریاست کے ہر ادارے کو صادق و امین سمجھتا ہوں. بخدا یہ تمام ادارے, یہ تمام جماعتیں, میرے سمیت ہر فرد دوسروں کے بارے میں بڑا سچا بولتا ہے, اپنوں کے نہیں, دوسروں کے بارے میں بڑا صادق و امین ہے. یہ تمام افراد, یہ تمام شعبے, یہ تمام جماعتیں صادق و امین ہے, لیکن ایک دوسرے کے بارے میں بس. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا